اوپر سے نقاب اٹھایا اور ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار لوگ گرفتار ہوئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ بند ہو گیا، بند کر دیا گیا۔ اگر اسی طرح اس کی تفتیش ہو جس طرح بے گناہ مسلمانوں کی تفتیش ہوتی تھی تو یہ 15، 20، 25 نہیں، یہ ہزاروں گندی اولاد ملے گی جو یہ کام کرتی تھی۔ میرے بھائی یہ اس ملک کے اندر ہو رہا تھا۔ جمعیت علماء ہند جو کر سکتی تھی وہ کرتی تھی۔ میں اگر یہ کہوں کہ تنہا ہم ہی کرتے تھے اور کر رہے تھے، کوئی اور نہیں کر رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائی ہم یہ کہتے تھے کہ کانگریس جو در حقیقت ملک کی آزادی سے پہلے ہندو مسلم اقلیت اور اکثریت کے اتحاد کا پلیٹ فارم تھا، اسے اپنے کردار کو ادا کرنا چاہیے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ ملک کے اندر اتنی تباہی اور بربادی آئی اور ہر تباہی بربادی کی جڑ کانگریس سے جڑی ہوئی ہے۔ لیکن میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ کانگریس کی پالیسی بدلی ہے، اور میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں کہ میں نے کوئی ادھار کھا رکھا ہے کہ میں کانگریس کو گالیاں ہی دوں گا۔ میں تو کہتا ہوں بھائی میں بھی کانگریسی ہوں۔ میں نے تو جس دن سے اپنی آنکھ کھولی ہے میں اپنے آپ کو کانگریسی دیکھتا ہوں، سنتا ہوں۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آج کانگریس نے جو پالیسی آج تبدیل کی ہے، اگر یہ پالیسی 40 سال پہلے تبدیل ہو جائے ملک کہاں سے کہاں پہنچتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بھرتپور میں فساد ہوا، میں ملک سے باہر تھا، ہوائی اڈے سے میں سیدھے بھرتپور گیا اور میں نے جا کر دیکھا یہ مسجد ہے، یہ خون پڑا ہوا ہے، یہاں یہ لاش پڑی ہوئی تھی، یہاں سے گھسیٹ کر کے لے گئے، یہ کنواں ہے اس کے اندر سے 3 لاشیں ملی، اور یہ اپلوں کا ڈھیر ہے جس کے اندر لاشوں کو رکھ کر کے اور آگ لگا دی۔ میرے سامنے ان کی ہڈیوں کو لوگوں نے چنا۔ میں واپس آیا اور آ کر میں کانگریس کے بنیادی ذمہ داروں سے ملا، میں راہل گاندھی سے ملا اور میں نے بات کی۔ راہل گاندھی گئے، جا کر دیکھا، اپنے ساتھ جانے سے پہلے سی بی آئی کی ٹیم بھیجی اور وہاں سے واپس آنے کے بعد اپنے ساتھ ہوم منسٹر کو لے کر گئے۔ ڈی آئی جی، آئی جی، کلکٹر، ایس ایس پی سب کو معطل کر دیا، تبادلے نہیں کیے۔ ہم ایک تھانے دار کے تبادلے کے اوپر جھول جاتے تھے مگر ظالم کا تبادلہ نہیں ہوتا تھا۔ ہاں اس کی مثالیں ہیں کہ فساد کرانے والوں کو، مظلوموں کو قتل کرانے والے پولیس افسران کو ترقی تو دے دی گئی مگر ہم کسی کا تبادلہ نہیں کر پاتے تھے۔ اتنوں کا تبادلہ ہو گیا، ایک بالکل نئی چیز تھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کانگریس کی یہ پالیسی پہلے سے ہوتی تو آج مسلمان کو یہ وقت دیکھنے کو نہ ملتا، بلکہ میں کہتا ہوں کانگریس کو نہ ملتا۔ کانگریس ایک ایسی پارٹی تھی کہ جس پارٹی نے ملک کو آزاد کرایا ہے، اس کے مقابلے کے اندر بی جے پی جس کی کوئی خدمت ملک کی آزادی کے لیے نہیں ہے، جس کے ہاتھ اقلیت کے خون میں رنگے ہوئے ہیں، وہ کیسے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ گئی؟ یہ نحوست ہے اس عمل کی کہ کانگریس نے اپنی پالیسی کو ملک کی آزادی کے بعد تبدیل کیا۔ میں اس کو خوش آئند سمجھتا ہوں کہ آج کانگریس کی پالیسی تبدیل ہے، جہاں تک کہ پرسوں پوری راجستھان کی کیبنٹ کو ختم کر کے آج کل ایک دوسری وزارت کو بنا دیا اور
میں نے کہا تھا کہ ہوم منسٹر راجستھان کا یہی بدماش ہے. اسی نے یہ بات کہی تھی کہ پولیس نے گولی چلائی ہے اور اپنے بچاؤ کے لیے چلائی ہے. جب چیف منسٹر گیا تو اس نے کلکٹر کا بھی تبادلہ ڈسمس کر دیا، معطل کر دیا، آئی جی کو، ڈی آئی جی کو، سب کو. میں نے کہا کہ اگر شرم ہوتی اس کو تو ڈوب مرتا. چیف منسٹر کا وہاں کی انتظامیہ کو ڈسمس کر دینا، معطل کر دینا، حقیقت یہ ہے کہ ایک جوتا ہے ہوم منسٹر کے منہ کے اوپر. یہ کہتا ہے کہ اپنی بچاؤ کے لیے کیا، اور چیف منسٹر ان کو معطل کر رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ ہوم منسٹر جھوٹا ہے. آج یہ صورت آج ہی سامنے آئی ہے. صحیح ہے دھاری وال بیٹھا ہے، لیکن ہوم منسٹری کو چھین لیا گیا دھاری وال سے. اگر کانگریس کی یہ پالیسی آج سے 40-50 سال پہلے بن جاتی، ممکن نہیں تھا کہ ملک اس جگہ پر پہنچتا، اور دشمنی اور عداوت کے یہ فوارے دلوں کے اندر چھوٹ رہے ہیں، یہ نہ ہوتے. جمعیت علماء ہند اپنا کام کرتی رہی ہے. آج کی یہ تاریخ میں کہتا ہوں، ارے بھائی آپ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ ہمارے باپ دادا کی بنائی ہوئی یونیورسٹی ہے. جو جمعیت علماء کے بنانے والے ہیں وہی جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھنے والے ہیں. ملک کی آزادی سے آج تک ہم کہتے چلے آئے کہ ان کا اقلیتی کردار بحال کرو. علی گڑھ کا اور جامعہ کا نہیں ہوتا تھا. آج ہم لڑائی سال بھر 1.5 سال سے لڑ رہے تھے. مجھ کو یہ کہا گیا کہ جب گورنمنٹ کروڑوں کی امداد دیتی ہے تو ہم اس کو اقلیتی کردار کیسے بحال کر دیں. سندھیوں کے ایک اسکول کا معاملہ تھا. ہائی کورٹ دلی کے اس نے فیصلہ دیا کہ گورنمنٹ کا امداد کرنا کسی ادارے کے اقلیتی کردار پر اثر انداز نہیں ہوتا. میں نے وہ فیصلہ لے کر پرائم منسٹر کے ہاتھ پیش کر دیا. میں نے کہا یہ دیکھیے یہ فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا. پرائم منسٹر کے یہاں پہنچ گیا. اس کے بعد میں پہنچا. میں نے کہا کہ اب جب یہ فیصلہ آ گیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ مسلمانوں نے نہیں بنایا؟ کہہ رہے کہ نہیں میں جانتا ہوں. میں نے کہا تو آپ اس کے لیے پیش قدمی کیجئے. کہنے لگے کیا کروں؟ میں نے کہا ٹیلی فون کیجئے وزیر تعلیم کو. چنانچہ انہوں نے وزیر تعلیم کو ٹیلی فون کیا اور اس کے بعد یہ اثر ہوا کہ جو پینل بنایا تھا جسٹس سہیل صدیقی کی سرکردگی میں، اس پینل نے فیصلہ کیا کہ یہ تعلیمی ادارہ اقلیتی ادارہ ہے. لیکن وزیر تعلیم کی حلق سے نہیں اترا. وہاں 6 پٹیشن اس کے خلاف داخل کرا دیے. میں کہتا ہوں وزیر تعلیم نے داخل کرائے، اس کا دامن داغدار ہے. کورٹ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وزارت تعلیم کو کیا اس کے اقلیتی کردار کے ہونے پر کوئی اعتراض ہے؟ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نذیر جنگ بھی اس کا جواب دیں. نذیر جنگ نے تو لکھ کر بھیج دیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کپل سپل لے کر کے بیٹھ گئے. 1 تاریخ گزری، 2 تاریخ. میں خود کپل سپل کے پاس گیا. میں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں لکھ کر دیتے ہیں؟ کہنے کہ ہم کیسے لکھ کر کے دے دیں؟ ہم 20 سال تک جس کی مخالفت کرتے رہے، لکھ کر کیسے دے دیں؟ میں کچھ نہیں بولا. میں آیا اور میں پرائم منسٹر کے یہاں گیا. میں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں وزیر تعلیم، اس کا مطلب یہ ہے ہاتھی نکل گیا، تم پھنسی ہوئی ہے، آپ اس کے لیے آگے بڑھیے. چنانچہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے لکھا. تو بھی کپل سبل نے خود نہیں کیا، وزیر قانون سلمان خورشید کو بھیج دیا کہ تم جواب دو. رمضان میں نے سلمان خورشید کو دیوبند سے فون کیا اور میں نے کہا کہ اگر تمہارا جواب اس کے خلاف آ گیا، یاد رکھنا قوم قیامت تک تمہیں معاف نہیں کرے گی. کہنے کہ نہیں اطمینان رکھے، میں بالکل سیدھا اور سچا جواب دوں گا. انہوں نے جواب دیا.
اور وہ جواب بالکل ٹھیک تھا. میں کہتا ہوں کہ یہ پالیسی کانگریس کی 40 سال پہلے کیوں نہیں تھی؟ مسلمان کو اتنا بڑا نقصان پہنچا اور خود کانگریس کو پہنچا نقصان کہ اس کا تدارک آج مشکل ہے. کاسے گدائی لیے پھرتی ہے کانگریس جیتنے کے لیے، مگر جیت نہیں پاتی ہے. کیا ہو رہا ہے مدھیہ پردیش کے اندر؟ دیکھو اتراکھنڈ میں کیا ہو رہا ہے، ہماچل میں کیا ہو رہا ہے، اور اب یو پی کے الیکشن آنے والے ہیں. کیا ہوگا؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ میرے بھائی، اس ملک کی بدقسمتی ہے فرقہ پرستی. اگر فرقہ پرستی رہے گی ملک برباد ہوگا. ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. جمعیت علماء کا ہمیشہ سے ایک نظریہ رہا ہے، اور وہ نظریہ یہی نظریہ ہے کہ ملک کی حفاظت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب مذہب سے اوپر اٹھ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ ہوگا.